الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي مولاده ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبصفور ميدان عدله أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد إخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه فقد عاده فمن حاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل بعد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات روز زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز اتحاد میں قرآن پاک میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا ضرور کریں کہ ہم کے سارے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے بات شروع کی جائے. آج کی مکمل مجلس فضائل کے حوالے سے جناب ابوالفضل عباس علمدار باوفا کے نام سے منسوب کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ آج 13 سفر ہے اور شہادت کے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا روز ہے. اگر جناب سکینہ کی مجلس میں جناب عباس کا ذکر نہ ہو تو وہ میری نظر میں کچھ ادھوری جگہ رہ جاتی ہے جو جناب سکینہ کی مجلس میں، کیونکہ جناب عباس اور جناب سکینہ کا ایک رشتہ صرف چچا بھتیجی کا ہی نہیں بلکہ آج بھی لوگ ایک رشتہ ہر جلوس میں ہر مجلس میں لازمی دیکھتے ہیں. جہاں جناب عباس کا علم برآمد ہوتا ہے تو علم کے ساتھ شہزادی سکینہ کے نام سے منسوب ایک مشکیزہ بھی بندھا ہوا ہوتا ہے. 4 شعبان 26 ہجری عباس علی کے گھر میں قرآن کی آیت بن کے نازل ہوئے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کربلا کے میدان میں جناب عباس 34 برس کے تھے. بعض جگہ پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب عباس 32 برس کے تھے، لیکن اگر جناب عباس کی جو سال پیدائش ہے 26 ہجری اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو 32 برس نہیں بلکہ 34 برس کے تھے. 4 شعبان 26 ہجری کو علی کے گھر میں ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے
बन कर नाजिल हुए तो अमीर अल-मोमिनीन को मस्जिद में तशरीफ फरमा के तवज्जो एक मकाम तक लेके जाना चाह रहा हूँ। अमीर अल-मोमिनीन को मस्जिद में तशरीफ फरमा के अमीर अल-मोमिनीन और असहाब से गुफ्तगू जारी थी। अपनी मसनद पर बैठे थे कि घर से गुलाम आया और उसने आके जनाब फिजा ने उसके हाथ पैगाम भिजवाया कि जाओ और जाके मौला अली से कहो कि या अली जिसका आपको इंतजार था वो आ गया। ये सुनना था कि अमीर अल-मोमिनीन ने अपने अम्मामे को सही किया, अबा को सही किया, अपनी मसनद से खड़े हुए और फरामा फरामा अंदाज में चलते हुए घर का पर्दा हटा के घर के अंदर दाखिल हुए, सहने खाना में आए। चलते चलते उस हुजरे में पहुंचे जिस हुजरे में जनाब ज़ैनब जनाब अब्बास को उठा के अपने हाथों पर खड़ी हुई। मंजर जरा देखिएगा, ज़ैनब ने अपने हाथों पर अब्बास को उठाया हुआ है और अपनी आंखों से अपने बाबा के चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। जनाब अमीर अल-मोमिनीन करीब आए, करीब आकर अपने हाथों में मौला अब्बास को उठाया। अब्बास के चेहरे में अली को अपना अक्स नजर आया, चेहरे का बोसा लिया, बाजुओं का बोसा लिया। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि बाबा, वैसे तो बाबा अम्मा ने जनाब फातिमा ज़हरा ने मेरे बेटे मेरे भाई अब्बास का नाम आखिरी दिनों में रख कर गई थी और वसीयत भी की थी कि जब अब्बास आए तो अब्बास का नाम मैंने रखा है और अब्बास ही रखना। और जनाब ज़हरा ने वसीयत की थी जनाब ज़ैनब से और मौला अली से कि जब अब्बास इस दुनिया में आ जाए तो मैंने अपने हाथों से अब्बास के लिए कुछ कुर्ते सिए हैं, मैंने अब्बास का नाम मंसूब कर दिया है, अब्बास का ये नाम रखा जाएगा और मेरे जो हाथों से सिले हुए कुर्ते हैं वो अब्बास को दीजिएगा और जब अब्बास बड़ा हो जाए तो अब्बास को बताइएगा कि फातिमा ज़हरा ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारे कुर्तों को सिया था। जनाब ज़ैनब ने कहा बाबा, वैसे तो माँ ने नाम रख दिया है, लेकिन चूंकि बाप का एक हक होता है और बाप बेटे का नाम रखता है, अपने उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे का नाम रखे, तो आप अब्बास को क्या नाम देंगे और आपकी तरफ से अब्बास का क्या नाम होगा? तो अमीर अल-मोमिनीन ने मुस्कुरा कर कहा कि ज़ैनब, वैसे तो फातिमा ने इसका नाम अब्बास रखा है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे नाम दूं तो आज से अब्बास का नाम अबुल फजल अब्बास। काफी जगह पर बता चुका कि अबुल फजल बेटे की वजह से कुनियत नहीं थी, अमीर अल-मोमिनीन ने नाम रखा था। कुनियत होती है बड़े बेटे के नाम पर और फजल जो थे जनाब अब्बास के तीसरे बेटे। बचपने से पालते रहे, बचपने से बड़े होते रहे इसी घर में, और किसी घर पर तवज्जो कीजिएगा, सारे अनपढ़ हो तो उस घर में पढ़ा लिखा होना आसान है। जिस घर में सारे अनपढ़ हो, सारे जाहिल हो, उस घर में पढ़ा लिखा होना आसान है। लेकिन जिस घर में सारे मास्टर डिग्री होल्डर हो, सारे पीएचडी डिग्री होल्डर हो, उस घर में पढ़ा लिखा होना मुश्किल है। अब्बास उस घर में आए जिस घर में सारे सूरज थे, सारे चांद थे, और अब्बास को चलते हुए रसूल ने अमीर अल-मोमिनीन से कहा था कि ए अली, आप चांद हैं, और अली ने अब्बास से कहा था अब्बास तुम कमरे बनी हाशिम हो, तुम कमरे बनी हाशिम हो। तो जिस घर में कोई हुसैन है, कोई हसन है, कोई मुस्लिम इब्ने अकील है, कोई अली इब्ने अबी तालिब है, जिस घर में इतने हसीन हसीन हो, वहाँ कमरे बनी हाशिम कहलाना आसान बात नहीं है। हाशमियों का चांद, हाशमियों का कमर। सूरह शम्स में जो पहली दो आयतें हैं उसकी दो तफसीरें की जाती हैं। पहली तफसीर ये कि अल्लाह कुरान में कसम खा रहा है वश्शम्स वद्दुहा वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है उस सूरज की और कसम है चांद की जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। पहली तफसीर
جو उलमा करते हैं, मिलके बुलंद आवाज से सलवात करो। पहली तफसीर जो इस आयत के ज़ुमर में उलमा करते हैं वो ये कहते हैं कि शम्स को अल्लाह ने जनाब मोहम्मद को तशबीह दी है और चांद को अल्लाह ने मौला अली से तशबीह दी है। और बाज़ उलमा यहाँ पर इस आयत की ये तफसीर करते हैं कि शम्स को अल्लाह ने हुसैन से तशबीह दी है और कमर को अल्लाह ने अब्बास से तशबीह दी है। और मेरी नज़र में दोनों ही तफसीर सही है, क्योंकि जब रसूल आगे आगे चला करते थे तो अली भी पीछे पीछे चला करते थे, और जब हुसैन आगे आगे चला करते थे तो अब्बास भी पीछे पीछे चला करते थे। और ज्यादा फर्क नहीं है। हुसैन को रसूल ने कहा है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन अपने दौर के मोहम्मद है, अब्बास अपने दौर के अली है। ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। अब्बास बड़े हो रहे हैं और क्योंकि अली के बेटे हैं तो बचपन से ही शुजा है और बचपन से ही बहादुर है। और ये याद रखिएगा कि मैं पहले भी बता चुका, जनाब अब्बास के जो उस्ताद हैं वो एक मौला हसन है, एक जनाब मुस्लिम इब्न अकील। तलवार चलाना जो जनाब अब्बास को सिखाई वो जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने सिखाई। और ये भी सिर्फ दुनिया को ज़ाहिरी तौर पर दिखाने के लिए कि हम तलवार यहाँ आके सीखते हैं, वरना इनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीखे सिखाए आते हैं। और जनाब मुस्लिम इब्न अकील से वैसे भी दोहरा रिश्ता है। जनाब अब्बास का उस्ताद भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं और बहनोई भी हैं जनाब अब्बास के जनाब मुस्लिम इब्न अकील। और दूसरे उस्ताद जनाब अब्बास के इमाम हसन। इमाम हसन इंतहाई शुजा थे, इंतहाई बहादुर थे, जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह मौला बहादुर नहीं थे इसलिए कि मौला ने अपने दौर में जंग नहीं लड़ी, अपने वक्त इमामत में मौला ने जंग नहीं लड़ी, तो मौला को तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि मौला के पास कलम जैसी तलवार मौजूद थी। मौला ने अपने कलम की नोक से शामियों को काटा है मौला को। और वैसे भी मौला अगर मौला हसन की जगह मौला हुसैन होते तो वो भी यही करते जो मौला हसन ने किया है, और मौला हुसैन की जगह अगर मौला हसन होते तो वो भी यही करते जो मौला हुसैन ने किया। बचपने से बड़े हो रहे हैं, जाहिरी तौर पर 9 बरस सिन है जनाब अब्बास को। अभी तक किसी मैदान में जाके हमला नहीं किया जनाब अब्बास। 9 बरस सिन है और अमीर अल मोमिनीन बाप का पहरा दे रहे हैं। जनाब अब्बास आए और आकर कहा कि बाबा आज आप घर जाइए, आज मैं बाप का पहरा दूंगा, मैं जल्दी जल्दी इस बात से गुजरूंगा, मैं बाप का पहरा दूंगा। तो अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि ठीक है अब्बास, 9 बरस का सिंह है, ये याद रखिएगा। ठीक है अब्बास, लेकिन याद रखना कि पहरा जो है वो रात के वक्त है तो सारी रात जागना पड़ेगा, एक लम्हा भी आँख न लगने पाए, और कोई भी इस पहरे के दरमियान बाग के अंदर दाखिल ना हो। अगर कोई ज़बरदस्ती बाग के अंदर दाखिल होना चाहे तो उससे कहना कि पहले मुझे ज़ेर करो, फिर तुम्हें इजाज़त होगी बाग के अंदर जाने की। ठीक है बाबा, आपके हुक्म की तामील होगी, मैं सारी रात पहरा दूंगा। अमीर अल मोमिनीन समझा के घर की जानिब चले। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक नकाबपोश शख्स आ गया और आके उसने कहा कि मैं बाग के अंदर दाखिल होऊंगा। तो जनाब अब्बास ने बाबा की हुक्म की तामील करते हुए कहा कि अगर तू बाग में दाखिल होना चाह रहा है तो पहले तुझे मुझे ज़ेर करना पड़ेगा, उसके बाद तुझे इजाज़त होगी कि तू बाग में दाखिल हो। तो उसने अपनी तलवार निकाली, इधर जनाब अब्बास ने अपनी तलवार निकाली और दोनों ने लड़ना शुरू किया। दूर ही करीब में ही पास में ही खातून खड़ी थी, वो ये मंजर देख रही थी। उसने जब ये मंजर देखा तो वो कहती है कि
ایسی قیامت کی جنگ تھی کہ ادھر سے یہ حملہ کرتا تھا، ادھر سے یہ سوار حملہ کرتا تھا، دونوں کے وار زیر نہیں ہو رہے تھے، دونوں کے وار آپس میں اتنے تیز وار تھے، اتنے سخت وار تھے کہ دونوں ایک دوسرے کا وار کا برابر مقابلہ کر رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے وار کا برابر مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ پوری رات گزر گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا، اور یہ جنگ جاری تھی۔ پوری رات گزرنے کے بعد وہ اپنے گھر گئی، اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ اس جگہ پر آئی تو جنگ دوپہر تک جاری تھی۔ جب دوپہر ہوئی تو مولا علی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور نقاب ہٹا کے کہا بس بس، میں نے تمہاری بہادری دیکھ لی، میں رک جاؤں، میں تمہارا بابا علی ہوں، میں تمہارا بابا علی ہوں۔ اور میدان میں ظاہری طور پر جناب عباس نے جو پہلا حملہ کیا وہ صفین کے میدان میں کیا، 13 برس کی عمر میں۔ مولا علی کے ساتھ جناب عباس نے 3 جنگیں لڑی، ایک جمل، ایک صفین اور ایک نہروان۔ یہ وہ 3 جنگیں ہیں کہ جس میں مولا علی کے سارے بیٹے شامل تھے۔ نہروان امیر المومنین کی زندگی آخری لڑائی، جس کے بعد امیر المومنین کو 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں شہید کیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن کے دور میں کوئی جنگ نہیں لڑی، کیونکہ امام حسن مصلحت کے تحت چلتے ہوئے قلم کی نوک سے شامیوں کو مارتا آ رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا، 50 ہجری امام حسن کی شہادت ہوئی۔ تخت پر، امامت کے تخت پر مولا حسین بظاہر دنیا والوں کے سامنے تخت پر براجمان ہوئے، اور حسین کے دور میں مولا حسین، وقت گزرتا رہا، 28 رجب کو مولا حسین چلتے ہوئے مدینہ سے مکہ پہنچے۔ مکہ میں ایک طویل قیام کیا، طویل قیام، اور یہ یاد رکھیے گا کہ مکہ میں جو مولا حسین نے قیام کیا وہ ادھر ادھر کہیں نہیں کیا۔ مولا حسین سب سے پہلے مکہ میں جو گئے اور جا کے جو رکے اتنے مہینے، وہ جا کے اپنی نانی کے گھر پہ رکے، جناب ختیجۃ الکبریٰ کے محل میں جا کے انہوں نے بسیرا کیا اور 5 مہینے رکے۔ 5 مہینے کے بعد حج آیا، حج کو احرام میں بدلا، احرام میں بدلنے کے بعد حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ 2 محرم کو حسین نے حکم دیا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کہ خیموں کو لگایا جائے فرات کے کنارے۔ فرات کے کنارے لگایا گیا۔ اب آ گئی 10 محرم، توجہ کیجیے گا، یہ میں حملہ جناب عباس کا کربلا کے میدان میں پڑھ چکا، لیکن ایک حکم بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ بعض افراد جو یہاں موجود ہیں وہ اس دن نہیں تھے، صرف 2-3 حضرات ہی تھے۔ دوبارہ میں یہ حملہ جناب عباس کا کسی وجہ سے کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جو موجود تھے وہ موجود ہونے کے باوجود بھی موجود نہیں تھے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات کریں۔ تو انسان جب ایک محنت کر کے کوئی قیمتی چیز بیان کرتا ہے تو کم سے کم مجمع سے تھوڑی سی داد کی آس اور امید ہوتی ہے کہ، اور یہ بھی پڑھنے والے کے لیے، جتنے بھی پڑھنے والے ہیں سب کے لیے، اگر مجمع بولے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کربلا کا میدان ہے، اور جناب عباس کربلا کے میدان میں یہ یاد رکھیے گا کہ جناب عباس نے حملہ کیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جناب عباس کو اجازت نہیں ملی، اگر اجازت نہیں ملی تو سپہ سالاری کا فائدہ کیا؟ عباس کربلا کے میدان میں لشکر حسین کے سپہ سالار تھے، اور سپہ سالار کا کام 2 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لشکر کو کمانڈ کرے، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر لشکر میں سے کوئی ناصر نرغے میں گر جائے تو جا کے اس نرغے کو توڑے، اس حصار کو توڑے۔ اور کربلا کے میدان میں عباس یہی کرتے رہے کہ جب کوئی ناصر کسی نرغے میں گرتا، اور کم سے کم بھی کسی نے اگر فوج لکھی ہے تو 30,000 لکھی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ 30,000 کی فوج بھی کربلا کے میدان میں موجود ہوگی۔
لیکن چلو مان لیا 30,000 کی فوج ہوگی تو اگر کوئی ناصر گرتا تھا تو کم سے کم 5,000 اس کے گرد دائرہ بناتے تھے، اور 5,000 اگر کسی کے گرد جمع ہو جائے تو ان کا نرغہ توڑنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک رش، ایک مجمع، آپس میں لوگوں سے لوگ جڑے ہوتے ہیں اور لشکر میں صفوں سے صفیں جڑی ہوتی ہیں۔ تو جناب عباس جب کوئی ناصر نرغے میں گر جاتا تھا تو جناب عباس اپنے گھوڑے پر آتے تھے، اور کوئی ناصر جب پکارتا تھا تو جناب عباس گھوڑے کو ایڑ لگا کے جاتے تھے، اور اس جلال سے جناب عباس جاتے تھے کہ عباس کا آنا دیکھ کے نرغہ خود بخود ٹوٹ جاتا۔ عباس کا آنا دیکھ کے نرغہ خود بخود ٹوٹ جاتا۔ اور کربلا کے میدان میں فجر کی نماز کے وقت 10,000 تیروں کا حملہ ہوا۔ پسر سعد نے ایک ہی وقت میں 10,000 تیر چلوائے، اور تاریخ نے یہ لکھا کہ فجر کے وقت 10,000 تیر چلے ہیں، اس کے بعد اتنے زیادہ تیر کربلا کے میدان میں نہیں چلے۔ شام تک پسر سعد نے اتنے تیروں کا حملہ نہیں کروایا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو حملہ جنگ میں کامیاب حملہ ہو اسے بار بار کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹھکایا نہیں جاتا۔ ایک ہی حملے کو بار بار کیا جاتا ہے جو کامیاب ہو جائے۔ اور تیروں کا حملہ ویسے بھی اس لیے آسان ہے کہ دور کھڑے ہو کے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے تیر چلانا آسان ہے، سامنے والے پر تیر برسانا آسان ہے۔ جیسے ہی پسر سعد نے 10,000 تیر چلوائے تو حسین نے کہا عباس ان تیروں کو آتے ہوئے دیکھ کے جناب حسین نے کہا عباس ان تیروں کا جواب دو۔ تو جناب عباس نے 20 ناصروں کو جمع کیا اور ہر ناصر کے ہاتھ میں ایک نیزہ دیا۔ توجہ کیجیے گا، ہر ناصر کے ہاتھ میں ایک نیزہ دیا، اور نیزہ دے کے جناب عباس نے کہا کہ جاؤ اور جا کے تیر چلانے والوں پہ حملہ کرو، تیر اندازوں پہ حملہ کرو۔ سب نیزہ پکڑ کر دوڑے، اور اس تیزی سے دوڑے کہ سب نے جا کے تیر اندازوں پہ حملہ کیا۔ 20 نیزہ بردار تھے، 20 نیزے تھے۔ جیسے ہی جا کے، اور نیزہ چھوٹا نہیں ہوتا، نیزہ بھی بہت بڑا ہوتا، ایسا حملہ ہوا کہ پہلے کو نیزہ لگا، اس تیزی سے حملہ ہوا کہ اس کے پیچھے والے کو نیزہ لگا۔ عباس کے اس حملے میں جن لوگوں کو عباس نے بھیجا تھا، ایک نیزے سے عباس کے لوگوں نے 10 لوگوں کو مارا۔ عباس کا یہ جواب دیکھ کر پسر سعد میں جرت نہیں ہوئی کہ شام تک تیر برسائے۔ پسر سعد کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور ویسے بھی جب کربلا کے میدان میں آ رہے تھے تو ایک دوسرے کو خط لکھے تھے انہوں نے، کیا تم نے سنا کہ کربلا میں عباس بھی آ رہے ہیں؟ کیا تم نے سنا کربلا میں عباس بھی آ رہے ہیں؟ کیا تمہیں عباس کی صفین یاد ہے؟ تو سب نے جواب میں ایک ہی لفظ لکھا تھا، الامان۔ سب نے ایک ہی لفظ لکھا تھا، الامان۔ اب کربلا کے میدان میں حالات یہ ہیں کہ سب شہید ہو چکے ہیں، صرف 3 ہستیاں بچی، علی اکبر، جناب عباس اور جناب حسین، اور تینوں خیمہ گاہ کے دروازے کے باہر لشکر کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں۔ یہ علی اکبر کھڑے ہیں، یہ عباس کھڑے ہیں، اور برابر میں حسین کھڑے ہیں۔ دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اچانک سامنے سے لشکر نے حملہ کیا، لشکر نے دونوں بھائیوں پہ حملہ کیا، اور دونوں بھائی جلال میں آئے، ایک ذوالجناح پہ سوار ہے، ایک اشہل پہ سوار ہے۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، اپنی تلواروں کو نیام سے لگالا اور نکال کر اس تیزی سے حملہ کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ 2 بھائیوں نے مل کے 4,000 کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ عباس اور حسین نے مل کر 4,000 کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب حسین لاشیں اٹھانے جاتے تھے تو لاشیں اٹھانا بھی آسان نہیں تھا، لاش اٹھانے کے لیے بھی نرغے کو مارنا پڑتا تھا، سپاہیوں کو مارنا پڑتا تھا۔ حسین اس وقت بھی جنگ کرتے تھے، ساتھ عباس بھی ہوتے تھے، اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے، اور 4,000 کے لشکر کو یہاں عباس اور حسین نے مل کے کاٹ کے رکھ دیا۔ اب یہ لشکر کو مارتے جا رہے ہیں کہ اچانک ایک تیر چلا اور مولا حسین کی ہستی کی ہڈی میں آ گیا۔ ہڈی میں لگنا تھا کہ مولا نے تیر کو نکالا، ابا کے دامن سے رومال نکالا اور خون کے اوپر، زخم کے اوپر رکھا تاکہ خون رک جائے۔ حملہ کرتے ہوئے جناب عباس پلٹے اور پلٹ کے دیکھا کہ مولا کو تیر لگا، تو ہاتھ باندھ کے کہا مولا آپ خیمے میں بیٹھیے، جا کر ان سے غلام نمٹ لے گا،
ان سے آپ کا غلام نمٹے گا, آپ جا کے خیمے میں بیٹھیے. اور یہ کہہ کر عباس نے میدان میں حملہ کیا اور عباس مقتل کے میدان میں آ گئے اور لشکر سامنے کھڑا ہے, یہاں عباس کھڑے. کربلا کے میدان میں بہت بڑے بڑے پہلوان بھی لے کے جائے گئے تھے جو تاکہ عباس کو مارا جا سکے. ان میں ایک پہلوان جس کا نام ہے مارد, جس کی عمر 80 سے 85 سال کے قریب ہے. اس نے جب سنا کہ 34 سال کے کڑیل جوان نے اتنے سارے لشکر کو مار دیا تو اس نے کہا کہ توجہ کیجیے گا, اس نے کہا کہ شمر اور عمر سعد بے وقوف, صبح سے لشکر کٹوائے جا رہے, انہیں جنگ لڑنی نہیں آتی, انہیں سپہ سالاری کے آداب نہیں آتے. مجھے بھیجے, ایک حملے میں اس جوان کو تمام کر کے آؤں گا. اب ہمارے ساتھ کو کیا چاہیے؟ صبح سے لشکر کٹ رہا تھا, جو بھی ناصر آتا وہ بھی آ کے حملہ کرتا. جب وہ شہید ہوتا تو حسین لاشا اٹھانے آتے تو وہ بھی آ کے حملہ کرتے. پھر ابھی تھوڑے ہی دیر پہلے عباس اور حسین نے مل کے 4000 کے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیا. لشکر صبح سے کٹ رہا تھا. عمر صاحب نے کہا جا, اور طنزیہ انداز میں کہا جا تو بھی چلا جا. اور وہ پھر اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور مقتل کی طرف دوڑا. تو اس نے دیکھا کہ عباس میدان میں کھڑے ہیں, لشکر سامنے کھڑا ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے عباس پہ حملہ کرے. عباس میدان کے اندر کھڑے ہیں, درمیان میں کھڑے, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے بڑھے اور عباس کی طرف حملہ کرے یا ہاتھ بھی اٹھائے اور انگلی بھی اٹھا کے دیکھے. آنکھ بھی اٹھا کے عباس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. دوڑا اور میدان میں پہنچا, اور اس نے پہنچنے کے ساتھ ہی میدان میں کہا کہ عباس دیکھو, میں عرب کا بہت مشہور پہلوان ہوں اور میں بہت ہی سخت دل ہوں اور بے رحم ہوں ویسے تو, لیکن تمہارا حسن دیکھ کر مجھے تم پر رحم آ گیا ہے, اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ. تو جناب عباس نے کہا کہ اے دشمن خدا, توجہ کیجیے گا, اے دشمن خدا, آج تک ایسا کوئی دشمن خدا نہیں آیا جو عباس کے حملے سے بچ کر واپس چلا جائے, جو عباس کے وار سے بچ کر واپس چلا جائے. جب اس نے یہ دیکھا کہ عباس اس قدر جلال میں ہے اور ہٹنے کو تیار نہیں ہے پیچھے, تو اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا. جب اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنی تلوار نہیں اٹھائی, اس نے نیزہ اٹھایا. اب یہاں ایک مثال, ایک ہی روڈ ہے, توجہ کیجیے گا, ایک ہی روڈ ہے اور اسی روڈ پر دو گاڑیاں آمنے سامنے آ رہی اور دونوں فل اسپیڈ میں ہیں. تو اگر ایک گاڑی والا اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا یا اپنی اسپیڈ کو کم نہیں کرے گا تو سامنے والے پر نفسیاتی اثر پڑے گا, اور جب اس پہ نفسیاتی اثر پڑے گا تو وہ پریشان ہوگا, پریشان ہو کے وہ بوکھلائے گا, بوکھلا کر ہڑبڑائے گا, ہڑبڑاہٹ میں وہ جا کے کہیں نہ کہیں گاڑی مار دے گا. مجھے یہ عباس کا منظر کربلا کے میدان میں مجھے منظر سمجھانا ہے. وہ ہڑبڑاہٹ میں جا کے گاڑی کہیں نہ کہیں مار دے گا. ادھر مارد نے نیزہ اٹھایا, میری طرف دیکھیے گا, مارد نے نیزہ اٹھایا, گھوڑے کو ایڑ لگائی اور عباس کی طرف دوڑا. لیکن اس نے عباس کی استقامت دیکھی تو پریشان ہوا, پریشان ہو کے بوکھلایا, بوکھلا کے ہڑبڑایا اور دوڑتے ہوئے عباس کے قریب آیا. مولا عباس نے قریب آنے دیا, عباس کے قریب آیا تو مولا نے تلوار کے اوپر سے قبضہ تلوار سے ہاتھ چھوڑا اور آگے بڑھ کے اس کے نیزے کو اس سے چھینا اور اس پہ حملہ کیا. تو گرتے ہوئے گھوڑے سے اس نے کہا شمر مجھے بچا, عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہے. شمر مجھے بچا, عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہے. ادھر عباس نے حملہ کیا تو نیزہ جا کے اس کے گھوڑے پر لگا, گھوڑے سے گرا. اور جنگ کا اصول ہے کہ اگر کسی کا گھوڑا گر جائے تو اسے دوسرا گھوڑا دیا جائے. شمر نے کہا کہ جاؤ جا کے مارد کو گھوڑا دو. گھوڑا میدان میں لایا گیا, گھوڑے کا نام ہے تابیہ, گھوڑے کا نام ہے تابیہ. گھوڑا میدان میں لایا گیا. عباس نے غلام کو گھوڑا لاتے ہوئے دیکھا تو مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے غلام کے قریب پہنچے اور غلام کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے تابیہ پر آ گئے.
اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر تاویہ پر آ گئے تو سامنے ہی کھڑا پہاڑی کے اوپر شمر منظر دیکھ رہا تھا. شمر نے پہاڑی سے کہا عباس یہ گھوڑا مدائن میں ہم نے حسن سے چوری کیا تھا, یہ گھوڑا مدائن میں ہم نے حسن سے چوری کیا تھا, آج تم نے واپس لے لیا. کربلا کے میدان میں عباس نے فیصلہ سنایا کہ ہم جلد یا بدیر اپنی وراثت واپس لے لیا کرتے, جلد یا بدیر ہم اپنی وراثت واپس لے لیا کرتے. اپنی وراثت دوسروں کے پاس نہیں چھوڑتے, کرو قبضے جتنے کرنے ہم اپنی وراثت دوسروں کے پاس نہیں چھوڑتے. تاویہ کو لیا, مولا حسین کے قریب آیا, مولا کے حوالے تاویہ کو کیا تو مولا نے کہا یہ وہ گھوڑا ہے جو بابا نے بھیا حسن کو دیا. عباس تمہیں سلام, مجھے تم پر ناز ہے. اور یہ کہہ کر جناب عباس تمہارا اجازت دے کر میدان میں گئے اور مارد وہیں گرا پڑا تھا جہاں عباس اسے چھوڑ کر گئے تھے, وہیں گرا پڑا تھا جہاں عباس اسے چھوڑ کر گئے تھے. اور واپس آ کے جناب عباس نے اس کو مارا, اور جب مارا اور جب اجازت ملی پانی لانے کی تو فرات کی جانب بڑھے. آخری چند جملے, فرات کی جانب جب بڑھے تو یہ یاد رکھیے گا کربلا کا میدان بالکل سیدھا نہیں تھا, نینوا کی پہاڑیاں بھی موجود تھیں, ریت کے ٹیلے بھی موجود تھے. فرات تک جانے کے لیے ایک چھوٹی سی پہاڑی سے گزر کے جانا پڑتا تھا. مولا عباس نے گھوڑا دوڑایا اور پہاڑی پر چلے. اور حج کے موقع پر ایک عمل کیا جاتا ہے جسے سعی کہا جاتا ہے. سین الف عین اور چھوٹی ہے سعی. یہ عمل حج کے موقع پر کیا جاتا ہے جب صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑا جاتا ہے تو اسے صحیح کہتے ہیں. امام زمانہ نے جناب عباس کا ایک لقب دہرایا ہے اور وہ لقب ہے سعی حسین. یہ لقب کیوں ملا جناب عباس کو؟ جب فرات کی جانب بڑھے جناب عباس, پہاڑی کے اس طرف 10,000 کا لشکر حفاظت پہ معمور تھا. اس جلال سے جناب عباس آئے کہ وہ 10,000 اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور جناب عباس پہاڑی پر چڑھے. تو پیسر سعد نے 500 کا لشکر جناب عباس کے پیچھے بھیجا. سامنے سے تو حملہ کرنے کی ضرورت تھی نہیں, پیچھے سے 500 کا لشکر آیا اور ابھی جناب عباس پہاڑی اتر رہے تھے کہ جناب عباس نے لشکر آتا دیکھا تو واپس پلٹے اور واپس پلٹ کر پہاڑی اترتے ہوئے لشکر کو بھگایا اور لشکر کو بھگا دیا. اب دوسری مرتبہ جناب عباس واپس فرات کی جانب پلٹے, توجہ میری طرف کیجیے گا, واپس فرات کی جانب پلٹے تو پیسر سعد نے 1000 کا لشکر بھیجا. جناب عباس پھر ابھی پہاڑی اتر رہے تھے کہ لشکر آیا تو جناب عباس واپس پلٹے اور پھر پہاڑی کے اس جانب لشکر کو مارتے ہوئے ڈراتے ہوئے بھگا کر آئے. ابھی جناب عباس واپس پلٹے تھے فرات کی جانب اور ابھی گھوڑا پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا کہ پیسر سعد نے 5000 کا لشکر بھیجا. 7 مرتبہ پیسر سعد نے لشکر بھیجا اور 7 مرتبہ عباس پہاڑی کے ادھر آئے اور پھر واپس گئے. اس عمل کو دیکھ کے جناب عباس کو کہا جاتا ہے اور جناب عباس نے یہ عمل جناب حسین کی نصرت میں کیا تھا. سعی حسین, ساقی کربلا. اللہ سورہ بقرہ میں آیت لکھتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو آ گئی تیرا سفر, وہ روز کہ جب حسین کی بیٹی بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ کرے وہ زندان دیکھو جس زندان میں حسین کی بیٹی اتنا عرصہ قید رہی.
خدا تمہیں شہزادی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ لازمی زندگی میں حسین کی بیٹی کے روزے کی زیارت کرو۔ شام عزادارو عصر عاشور حسین الوداع کے لیے آئے۔ جب حسین نے بہن اور سجاد سے وداع کیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے تو زلجنا نے چلنے سے انکار کیا۔ حسین نے کہا زلجنا میں جانتا ہوں کہ تم صبح سے تھکا ہوا ہے، لیکن آخری احسان کر حسین کے اوپر، حسین کو مقتل میں چھوڑ کے آ جا۔ زلجنا نے اپنی زبان میں کہا کہ مولا میں آگے کیسے بڑھوں، ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے۔ جب حسین نے زلجنا کے قدموں کی طرف دیکھا تو ایک 4 سال کی بچی قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے زلجنا بابا کو نہ لے کے جا، صبح سے مقتل میں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ صبح سے مقتل میں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، خیمے میں آئے۔ عزادارو سکینہ سے بات کر رہے ہیں، شہزادی کو سلانے کی کوشش کی۔ شہزادی نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا سکینہ ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ نبھانے جا رہا ہوں اور مجھے مقتل میں جانا ہے۔ تو شہزادی نے روتے ہوئے کہا بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی، بابا۔ آ گئی شام غریبہ، لگا دیے گئے خیموں کو آگ۔ عزادارو ایک وقت ایسا آیا کہ پہرا دیتے دیتے جناب زینب نے دیکھا کہ سکینہ نہیں موجود۔ شہزادی نے جب ڈھونڈنا شروع کیا اور جناب زینب نے جناب سکینہ کو آواز دینی شروع کی کہ سکینہ کہاں پر ہو، مجھے جواب دو۔ جب مقتل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی تو ایک کٹے ہوئے سر والے لاشے سے آواز آئی زینب آہستہ بولو، میری سکینہ تھک کر سو گئی۔ رونے میں شرمانا نہیں آتا، تمہارے رونے پر پابندی نہیں لگی ہوئی، کوئی تمہیں رونے پر تماچے نہیں مارے گا۔ قسمت بھی حسین کی بیٹی کی، جب جب بابا کو رونا چاہا باپ کا قاتل آگے بڑھ بڑھ کے تماچے مارتا رہا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے لے کے شام تک تبدیل ہوتا رہا۔ سارے قیدیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، سب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی، لیکن واحد قیدی تھی حسین کی بیٹی جس کی گردن میں رسی بندھی تھی۔ جب کوئی بیوی اپنی کمر سیدھی کرتی تو سکینہ کی گردن بے کجاوا اونٹوں پر لے کے جایا گیا۔ عزادارو ایک وقت ایسا آیا کہ بازار میں سر حسین والے نیزے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ شمر ملعون نے تازیانہ اٹھایا اور تازیانہ اٹھا کے سید سجاد کے قریب آیا اور سید سجاد کے قریب آ کر اس نے کہا سجاد تمہارے بابا کے سر والا نیزہ آگے نہیں بڑھتا، اگر یہ نیزہ آگے نہ بڑھا تو میں تمہاری پشت پر تازیانے برساؤں گا۔ سید سجاد نے اپنی پشت کو سیدھا کیا، کمر کو سیدھا کر کے نیزے کے قریب آئے، بابا سے مخاطب ہو کے کہا بابا آپ کے سر والا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ تو سر حسین سے آواز آئی سجاد میں آگے کیسے بڑھوں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی، سکینہ قافلے سے کہیں جدا ہو گئی۔ عزادارو دونوں پھوپھی اور بھتیجوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ عزادارو آواز لگاتے جاتے ہیں الیہ سکینہ، سکینہ کہاں پر ہو ہمیں جواب دو۔ عزادارو چلتے چلتے ایک مقام آیا، جناب زینب رکی اور دیکھا کہ شہزادی سکینہ ایک کالے برقعے والی بیوی کی گود میں سو رہی ہے۔ تو جناب زینب نے رو کے کہا کہ اے بیوی تیری مہربانی، شام غریبہ سے لے کے اب تک یہ بچی سوئی نہیں تھی، تیرا احسان ہے کہ یہ بچی تیری گود میں سو گئی، مجھے اپنا نام بتا دے، قیامت والے
والے دن میں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے کہہ کر تیری سفارش کر دوں گی. آواز آئی زینب مجھے پہچان, میں تیری ماں فاطمہ زہرا, جہاں یہاں حسین وہاں زہرا. عزادارو جہاں پانی کا جام ملتا آگے بھائی کی بیڑیوں پر ڈال دیتے. ایک دن سید سجاد نے پوچھا سکینہ پانی ملتا ہے تو پیتی کیوں نہیں ہو, آگے میری بیڑیوں پر کیوں ڈالتی ہو؟ تو رو کے کہا بھیا پانی پھر بعد میں پی لیا جائے گا لیکن آپ کی بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائے کچھ دیر. عزادارو امام سجاد کی شہادت میں ایک جملہ پڑھا تھا, جملہ سنو گے اگر برداشت ہو جائے. عزادارو جناب جب کبھی کوئی بازار ہو اور بہن کے ساتھ 4 سال کا بھائی بھی موجود ہو تو بہن کو تسلی ہوتی ہے کہ 4 سال کا ہے لیکن بھائی تو ہے اور میرے ساتھ موجود ہے. اگر بازار میں بھیڑ بڑھ جائے تو 4 سال کا بھائی بھی بہن کو تسلی دیتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں. لیکن تاریخ نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں منظر عجب دیکھا, 4 سال کی بہن اپنے بھائی کو تسلیاں دیتی رہی کہ بھیا آپ پریشان نہ ہو. سید سجاد نے پوچھا سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیا کرتے ہیں تم مجھے تسلیاں کیوں دے رہی ہو؟ تو رو کے کہا بھیا اگر شام کے بازار میں مر گئی تو میرا جنازہ تو اٹھا لو گے لیکن اگر آپ مر گئے آپ کا جنازہ کون اٹھائے؟ قافلہ زندان میں چھوڑ دیے میں نے مصائب, نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم برداشت کر سکو گے. عزادارو قافلہ شام کے زندان میں پہنچا, اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. یزید نے سر حسین بھجوایا, سر حسین آنا تھا. عزادارو ادھر شہزادی سکینہ ابھی چند لمحے ہوئے تھے کہ شہزادی شام کے زندان کی زمین پر لیٹ کر آنکھ لگی تھی کہ خواب میں بابا کو دیکھا اور تڑپ کر اٹھی اور ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا اور رو کے کہا پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے, بابا کہاں گئے؟ یہاں سر حسین آیا. عزادارو سر حسین آیا. اللہ کسی بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ بیٹی اپنے باپ کا کٹا ہوا گلا دیکھے. عزادارو اپنے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھایا, سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے آنکھوں کا بوسہ لیا. ابرو کٹے ہوئے ہیں, رخسار زخمی ہے, زلفیں پھیلی ہوئی ہے, لہو لہان ہے زہرا کے لال کا سر. عزادارو آواز دی, جملہ سننا, آواز دے کے کہا بابا آنکھیں کھولو اپنی سکینہ کے رخسار دیکھو. بابا جب سے تم گئے ہو تمہارے بعد آپ کی سکینہ کو آپ کا قاتل تماچے مارتا رہا. آپ کے بعد سکینہ کے کرتے کے دامن کو آگ لگی. بابا وہ جو گوشوارے آپ نے تحفے میں دیے تھے ظالم نے اتارے نہیں ہیں, ظالم نے نوچے. عزادارو ابھی بابا سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک سکینہ غش کھا کر زمین پر گری. سید سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ہلایا, سکینہ کیا ہوا؟ سکینہ آنکھیں کھولو. جب نبض پر ہاتھ رکھا تو تڑپ گئے سید سجاد اور رو کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں سکینہ چھوڑ کر چل. اللہ اللہ اللہ